حضرت فرید الدین گنج شکر. I'll check it later. جی نیم اینڈ لینیج. حضرت فرید الدین گنج بخش. ریئل نیم واز مسعود. حضرت فرید کا اصلی نام کیا تھا؟ مسعود. فرید الدین اینڈ گنج شکر واز بوتھ ہز ٹائٹلس. گنج شکر اور فرید الدین ان کو لوگ عزت میں اور رسپیکٹ میں بلایا کرتے تھے. ہز فادرز نیم از شیخ جمال الدین سلیمان اینڈ ہز مدرز نیم از کرسم خاتون. حضرت فرید الدین was born in the town called Khatwal in 569 ہجری. اچھا اب جن بڑے بزرگوں کا ہم پڑھ رہے ہیں ان سب بزرگان دین کا یہ خاص بات ہے کہ ان میں سارے وہ ٹریٹس ہم کو ملتے ہیں. حمزہ کین یو پلیز شفٹ اوور ہیئر. ان سب میں ہمیں وہ ٹریٹس ملتے ہیں, وہ چیزیں ملتی ہیں, دیکھنے کو ملتی ہیں جو پیارے نبی میں تھیں. سیم زیادہ تر وہی چیزیں یا جو انہوں نے پیارے نبی نے ہمارے لیے کہا کہ یہ کرو یہ کرو, وہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان بزرگان دین میں. اور یہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جو پیارے نبی کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے اچھے پیارے نبی کو فالو کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے لیے, ہمارے لیسن کے لیے یہ ہم کو پڑھایا گیا ہے. ہز فادر واز اے گریٹ اسکالر اینڈ پائس مین at the time from Multan, and her mother was a very pious woman. دونوں بہت متقی تھے, ان کے والدین دونوں, اور ان کا تعلق ملتان سے تھا. He belonged to the چشتی chain of Sufis. یہ چشتی, یہ صوفیز کی جو چین تھی, چشتی خاندان سے ان کا تعلق تھا. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. اچھا اب کیا چیز امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں؟ مطیبہ واٹ آر یو ڈوئنگ بیٹا؟ لیو اٹ اینڈ لسن ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ. ٹھیک ہے بیٹے؟ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. ایجوکیشن مطلب تعلیم اور ٹریننگ مطلب تربیت. اب ہماری بھی تعلیم ہو رہی ہے اور تربیت. ہم تعلیم کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ اور گھر. تعلیم ہم گھر میں بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ماں, ہمارا باپ, ہمارے بہن بھائی ہم کو تعلیم سے کرتے ہیں. اور تربیت, ٹریننگ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ٹیچرز, قاری صاحب, مدرسہ, پرنسپل, مدر, فیملی, ننیال, ددیال, نانی, دادی, یہ ہم کو ٹرین کرتی ہیں. جیسے اگر ہم دوپٹہ نہیں پہن کے لڑکیاں نہ نکلیں تو ہمارے فوراً بڑے کہتے ہیں کہ آپ دوپٹہ اوڑھیں. اگر گھر میں سر ڈھکنے کا رواج ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سر ڈھکیں اگر نہیں ڈھکا ہوا. اگر آپ کو کوئی مہمان آیا ہے تو جو اچھی چیز گھر میں ہے وہ نکال کے ان کے آگے پیش کی جائے. اگر کم ہے, یہ سب تربیت ہے. اگر کوئی چیز کم ہے اور مہمان آیا ہوا ہے تو آپ مہمان کو دیں, آپ کہیں کہ ہم نے نہیں کھانا یا ہم کھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, بھلے وہ جھوٹ ہو. یہ تربیت ہے. کسی سے اچھی زبان سے بات کرنا, گالی نہ دینا, یہ تربیت ہے. غصہ سب کو آتا ہے, مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے اور آج کل تو مجھے زیادہ غصہ آ جاتا ہے. پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں کہ نہیں, میں غصہ نہیں کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ میں پیار سے سمجھاؤں. میں اپنے آپ کو بھی چینج کر رہی ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گی, میں سزائیں نہیں دوں گی, میں پیار سے سمجھاؤں گی. جب میں اپنے آپ کو, یہ کیا ہے, اب میں اپنی خود ٹریننگ کر رہی ہوں. یہ وہی ٹریننگ ہے جو پیارے نبی نے ہم کو کہی ہے کرنے کو. اسی طرح آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا کسی نہ کسی بات پر, کسی نہ کسی بندے پر. آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا, آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا. مگر یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی لگام ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے آپ کو غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ سب ہماری ٹریننگ ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایجوکیشن اور ٹریننگ, یہ دو چیزیں ہم کو جانوروں سے الگ کرتی ہیں. اگر ہم پڑھے لکھے نہیں اور ہم کو کوئی ماں باپ, دادا دادی, اسکول کالج کچھ نہ ہو تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جانور بھی ہم سب کھائیں گے اور باتھ روم جائیں گے اور نہا لیں گے
اور باتیں دوستوں سے کر لیں گے. یہی کریں گے نا. جانور بھی تو یہی کرتا ہے. جانور بھی کھاتا ہے, باتھ روم کر دیتا ہے, اپنے دوستوں سے بکرے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر ساتھ ساتھ جاتے رہتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو جانور میں اور انسان میں فرق ہی تعلیم کا فرق ہے, اور تربیت کا, زبان استعمال کرنے کا, تمیز کا, اخلاق کا, عبادت کا. یہ ساری ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے. اب ہم حضرت فرید الدین داتا گنج بخش کی تربیت اور تعلیم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا تھی. جو ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں, ہم ابھی بیٹھ کے جو لیسن پڑھ رہے ہیں, اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, جو ان کو پڑھ رہے ہیں, جن کو تو انتقال ہوئے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا, ہم ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا خاص کام کیا تھا؟ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی حضرت بابا فرید کی, ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب ان کے باپ کا سایہ ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس پیسے کمانے والا گھر پہ کوئی نہیں تھا. اب ہمارا باپ اللہ نہ کرے اگر اس کو ہم ہٹائیں اپنی فیملی سے, تو کیا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے؟ ہمارا باپ ہم کو پیسے لا کے دیتا ہے, کھانا لا کے دیتا ہے, راشن گھر میں ڈال رہا ہے. اب دیکھو, ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں جو پیدا ہوا ہے, تھوڑے دنوں بعد ہی اس کے ابو کا انتقال ہو گیا, اور آج اس بچے کی نام کتابوں میں ہے. تو اس بچے نے اتنی سخت لائف گزاری ہوگی نا کہ اس کا باپ نہیں ہے سر پہ, اس کو کوئی باپ کی شفقت دینے والا نہیں ہے, اس کو کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے. حضرت بابا فرید کی بات کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. تو ہم تو ان سے زیادہ بہتر حالات میں. ان کے ابو جیسے وہ پیدا ہوئے تھے, تھوڑے دن بعد ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب سمجھتے ہیں, مر گیا تھا. تو ہم ان سے زیادہ بہتر حالات میں نا, کہ ہمارے باپ زندہ ہے, ہمارے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں, ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں محبت دینے کے لیے, پیسہ لانے کے لیے, راشن ڈالنے کے لیے. ہاں یا نہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان سے بہتر ہوتے ہوئے بھی, اور وہ جو ہم سے کم حالات میں تھے, ان کا نام کتابوں میں آیا کیسے؟ اب ہم یہ پڑھتے ہیں. ان کی جو امی تھیں, سینٹ ہم ٹو اسٹڈی ود مولانا منہاج الدین ترمذی, ان کے پاس بھیج دیا ان کی امی نے کہ جاؤ ان کے پاس جا کر, حمزہ سیدھے بیٹھیے, ان کے پاس جا کے پڑھو. A great scholar of ملتان at that time, وہ بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے تعلیم یافتہ بندے تھے. After according to the educational system of that time, he first memorized قرآن. پہلے انہوں نے پورا قرآن پڑھا. مطلب بچپن میں ان کو دادی پھپھی چاچی کیا نہیں گئے تھے وہ, کہ وہ ویکینڈز میں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے, سیر کرنے, پکنک منانے, فارم ہاؤس اور سمندر کے کنارے, سی سائیڈ, یہاں وہاں نہیں گئے. جیسے ہی تھوڑے ہی بڑے ہوئے تھے, ان کی امی نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا کہ جا کے پڑھو. تو کس چیز کی اہمیت دی گئی ہے؟ پڑھائی کی, تعلیم کی. یہ سیر سپاٹوں کی نہیں ہے کوئی اہمیت. آفٹر دیٹ ہی اسٹڈیڈ تفسیر. جب وہ پڑھ لیا نا, قرآن حفظ ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی, اس کے بعد احادیث یاد کی, اس کے بعد فقہ یاد کی, لاجکس, میتھ, ایسٹرونومی, یہ سب سبجیکٹس ہیں جو آپ لوگ بڑے ہوں گے تو آپ لوگ سب پڑھیں گے. میتھ تو آپ لوگ ابھی تک پڑھ رہے ہیں, لاجک کا بھی سبجیکٹ ہے, قرآن, تفسیر, یہ سب بھی سبجیکٹس ہیں. لینا ہو لیجیے, نہیں لانا ہو نہیں لینا ہو نہ لیجیے. آگے سارے سبجیکٹس آئیں گے آپ کے پاس. ونس حضرت بابا فرید, اچھا اب یہ وہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف تعلیم میں ہی لگے رہے, ٹھیک ہے نا. ایک پڑھا, دوسرا پڑھا, تیسرا پڑھا, چوتھا پڑھا, پانچواں, آگے بڑھتے گئے, پڑھائی کرتے گئے. اچھا جی, ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ بہت مصروف تھے کتابیں پڑھنے میں مسجد میں, تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں وہ آئے, ان سے ملے اور ان سے بہت امپریس ہو گئے, کیونکہ وہ سیر سپاٹے کی, فلموں کی, موبائل کی, ٹک ٹاک کی باتیں تو کرتے نہیں تھے. بات کیا کرتے تھے؟ صرف کتابوں کی, کیونکہ وہی ان کو آتا تھا. تو جب کتابوں کی بات کوئی کرے گا تو اگلا بندہ تو امپریس ہو جائے گا نا, کہ یار واہ کیا بندہ ہے, اس کے پاس تو ساری کتابوں کی ساری نالج ہے اس کو. یس اور نو؟ تو وہ اس سے بہت امپریس ہو گئے. اینڈ
he became his discipline by swearing allegiance to him. انہوں نے کہا کہ مطلب ان سے بہت امپریس ہو گئے ان کے طریقے سے. His mentor instructed Hazrat Fariduddin Shakar to travel to other countries of Islamic world and pursue higher studies. جب ملتان کا کام ختم ہو گیا, جب ملتان میں جتنی پڑھائی تھی انہوں نے سب کر لی, تب ان کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ اب تم دوسرے ممالک جاؤ, دوسرے ملک جاؤ, سفر کرو اور ادھر اسلامی ملک جاؤ اور ادھر جا کے سیکھو, پڑھو, تعلیم حاصل کرو. تو ان کا جو برین تھا اس میں کتنا ایکسپیرینس بڑھتا گیا, کتنا انہوں نے پڑھنا شروع کیا. دیکھو دوسرے ممالک جاتے گئے, وہ مکہ گئے, مدینہ, بغداد, بلخ, بخارا اینڈ جیروسلم ٹو گین مور نالج. ہی لرنڈ. جیروسلم آج کل ویسے تو یہ ادھر تھا پیلسٹائن میں, مگر آج کل یہ اس میں آ گیا ہے اسرائیل میں. مگر ویسے جیروسلم جو ہے نا وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے, اور جیروسلم وہ بھی جگہ ہے جہاں سے معراج پہ پیارے نبی گئے تھے. اچھا جی, انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ کر لیا بہت کچھ سالوں میں ہی, اور پھر وہ واپس آئے اپنے ملک, اپنے گھر. ورشپ اینڈ ڈیووشن. ورشپ مطلب عبادت, ڈیووشن مطلب ڈیڈیکیشن, کہ ان کا فوکس کدھر تھا. حضرت فرید الدین had made his routine to visit his mentor. اچھا, اب وہ آگے بڑھتے گئے, پڑھتے گئے, مگر پھر بھی وہ یہ میک شیور کرتے تھے کہ وہ کہیں بھی ہوں اپنے مینٹر ان دہلی سے وہ 2 دفعہ آ کے ضرور ملیں. and benefit from him and spend the rest of the month in the worship of Allah Ta'ala, کہ وہ ان سے فیض حاصل کریں اور اللہ کی عبادت بھی وہ کرتے رہیں. He used to offer nawafil namaz regularly and observed voluntary fasts frequently. اکثر وہ نمازیں بھی زیادہ پڑھتے تھے, کسی بات کی نفل پڑھ لیے, کسی اور بات کے نفل پڑھ لیے, اور روزے بھی کافی رکھتے رہتے تھے رمضان روزوں کے علاوہ. He used to take out time for remembrance. وہ یاد کرنے کا, حفظ کرنے کا بھی الگ سے ٹائم اپنی روٹین میں نکالتے تھے. کیا یہ جو کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم تو ایسے ہی ہوں گے جیسے کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے. ہمیں تو میرے خیال میں ہمارے مرنے کے بعد تو کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا, دفنا کے جان چھٹی. اور آج دیکھو ان کا نام کتابوں میں ہے, اس میں ہے, سب میں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا تعلیم حاصل کی, اتنا پڑھا, پھر 10 لوگوں کو اور کو پڑھایا, پھر اور نیک کام کیے, اللہ کی عبادت کی. ایسے ہی تھوڑی کتابوں میں نام آ گیا. تو ہم ان سے کچھ ایک چیز تو اٹھائیں. آج آپ یہ سب پڑھیں اور آپ لوگ خود چوز کریں گے کہ آپ کون سی ایک چیز آج کے چیپٹر میں سے اپنی لائف کے اندر ضرور ڈالیں گے فار ایور. میں بھی یہ چوز کروں گی آج. صحیح ہے؟ ابھی پورا چیپٹر ختم ہو جائے, اس کے بعد چوز کرنا کہ کوئی ایک چیز جو ہم نے بابا فرید سے سیکھی اور وہ ہم اپنی لائف میں. ملتان کے تھے نا یہ. جائیے بیٹا, سن لیجیے ان کی بات, جائیے سن لیجیے ان کی بات. اچھا جی, حضرت بابا فرید جو تھے وہ preaching and propagation. His mentor Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kaki sent him to Hansi to preach the religion amongst the people. ہانسی بھی بھیجا تھا, ان کو جگہ ہے ہانسی, وہاں بھی بھیجا تھا کہ اسلام کی درس دیں, لوگوں کو اسلام پھیلائیں, سمجھائیں, پڑھائیں. There he worked to educate and reform people. انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ پڑھانا, لکھانا, تعلیم دینا شروع کیا.
ड्यूरिंग दिस टाइम हिज मेंटर पास्ड अवे. इस टाइम के बीच में ना उनके जो मेंटर थे बख्तियार काकी का इंतकाल हो गया. ही रिटर्न टू खतवाल फ्रॉम हंसी एंड आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर सम टाइम मेड अजूधन द सेंटर ऑफ हिज एजुकेशन. अजूधन एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने अपना एक सेंटर बना लिया कि यहाँ जैसे स्कूल बना रहे हैं ऐसे उन्होंने अपना एक सेंटर बना लिया कि यहाँ पे मैं पढ़ाया करूँगा. उन्होंने वहाँ पे तालीम दी, एजुकेशन, तरबियत दी, कुरान की तालीम दी और अच्छी बातें सिखाई. द रिबेलियस जट एंड राजपूत ट्राइब्स. रिबेलियस का मतलब होता है बगावती, लड़ाका, बात ना मानने वाले. उनमें दो कौमें थीं, जट थे और राजपूत थे. जी. तो ये जो दो कौमें थीं ये बात नहीं मानती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, फसाद, हड्डे, ये वो करती थी. तो वर सेटल्ड इन अजूधान, ये वहाँ पे रहती थी, दोनों जट भी और राजपूत भी वहीं रहते थे. दे वर वेरी अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट. वो पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनको कोई इल्म भी नहीं था. देखो बंदा जो है ना वो जब पढ़ लिख जाता है ना तो उसको अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है कि भाई ये अच्छाई है और ये बुराई है. तो वो फिर अच्छाई को चूज़ करता है, जाहिर है सही रास्ते को चूज़ करता है. वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जट और राजपूत. ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, preaching and training, they became Muslims and good morals and characters. अच्छा, अब बाबा फरीद की इतनी सख्त मेहनत की वजह से वो लोग मुसलमान हो गए और उन्होंने अच्छे काम भी शुरू कर दिए और अच्छा कैरेक्टर भी उनका होने लगा. As a result, thousands of people of subcontinent converted to Islam. बहुत हज़ारों लोग बाबा फरीद के हाथों से मुसलमान हुए हैं. हज़रत बाबा फरीद गंज बख्श used to stay away from the kings and also advised his disciples to stay away. Once Sultan of Delhi, Nasiruddin Mahmud, sent a large sum of money and permission for some fields of his service. Showing his generosity, he distributed all the money amongst the poor and returned the permission of fields. अच्छा, अब बाबा फरीद जो थे ना ये बादशाहों से और राजाओं से दूर रहते थे. कहते थे भाई मेरा इनका कोई काम नहीं है, मैं लोगों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, मैं उनकी चापलूसी क्यों करूँ. तो फिर भी उन्होंने उनको बादशाह जो थे, जो सुल्तान था, सुल्तान ऑफ दिल्ली, उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद नाम था, उसने इनको बहुत सारे पैसे भेजे और उनको कहा कि आप हमारे पास आए ना, आप लोगों को क्या, गरीब लोगों को क्या करा रहे हैं, आप हमारे पास आए. तो उन्होंने पैसे जो उन्होंने दिए थे वो उन्होंने सारे गरीबों में बांट दिए और ख़ुद माफ़ी मांग ली कि भाई मैं लोगों के लिए हूँ. हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर also continued the work of writing and compilation. उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया किताबें. देखो जब मर जाता है ना इंसान तो उसकी सिर्फ किताबें रह जाती हैं. और आजकल सोशल मीडिया पे जो ये वीडियोस डल रही हैं वो रह जाती हैं. जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद ये वीडियोस रह जाएंगी. किताबें तो मैं कोई लिखती नहीं हूँ. अब ये वीडियोस वो हैं जिसमें अच्छी बातें, तो ये अच्छी बातें दुनिया में रह जाएंगी. मैं तो दुनिया में नहीं हूँ, मैं तो जा चुकी, मगर मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरी तालीम इस दुनिया में रह जाएगी. तो हम भी कोई ऐसा काम करें मुझ समेत कि दुनिया में रह जाए. जैसे हज़रत बाबा फरीद का इंतकाल हुआ भी अरसा हो गया, उनकी किताबें आज तक दुनिया में हैं जिनसे दुनिया के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. समझ आ रही है? उनकी मशहूर किताबों में 3 किताबें हैं. एक का नाम है महीत कल्ब, एक का नाम है राहतुल कल्ब और एक का नाम है असरारुल औलिया. ठीक है, और जिनसे इन किताबों से आज तक लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं. हज़रत फरीद गंज बख्श ऑल्सो कंटिन्यूड द वर्क. ठीक है. डिमाइस मतलब उनका इंतकाल.
حضرت بابا فرید کا انتقال ان کی 93 ایج تھی تب ہوا تھا، اور دن تھا محرم الحرام کا مہینہ تھا 668 ہجری میں. ہز شرائن جو ہے، ان کا جو مزار ہے وہ پاک پٹن میں ہے، ساہیوال میں. ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ یس. اب مجھے آپ لوگ سب ایک ایک کر کے بتائیں کہ ان میں سے ایسی کون سی ایک چیز ہے جو وہ کرتے تھے جو ہم بھی کریں گے. نماز اور قرآن پڑھیں. نماز اور قرآن پڑھیں گے، روزے رکھتے تھے. آپ ایک ایک کر کے بتائیں آپ کیا کریں گی. اچھی باتیں سکھاتے ہیں. آپ کیا کریں گی اس بک میں سے ایسی کوئی ایک بات چیپٹر میں سے بتائیں بابا فرید کی جو آپ ضرور کریں گی فار ایور فل لائف میں. اچھی باتیں میں یہ کروں گی کہ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گی، اور روزے جتنے میں رکھ سکتی ہوں رمضان میں وہ روزے رکھوں گی، اور روز قرآن تو ضرور پڑھوں گی. آج سے کتنے لفظ بس اللہ توفیق دے گا. تو ابھی میں اپنا، اب میرا تھوڑی نا انٹرویو ہو رہا ہے. چلیں آپ بتائیں آپ کیا کریں گی. نماز کی پابندی کریں گی آپ، نماز 5 وقت کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ تعلیم، اچھی تعلیم لیں گی آگے تعلیم، تو پھر تعلیم میں اپنا ہوم ورک کلاس ورک سب ختم کرنا ہوتا ہے. گڈ. آپ کیا کریں گے جی؟ نمازوں کی پابندی کریں گے. ہاں، نماز اور قرآن کی پابندی کریں گے آپ. بس اچھی باتیں سکھاتے ہیں. اچھی کس کو باتیں سکھائیں گے؟ کوئی بچہ وغیرہ دوستوں کو. اچھی بات کی تعلیم دیں گے. اور دانش آپ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے. چلو ویری گڈ. سمجھ آیا چیپٹر؟